اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو انہیں آواز دی فرشتوں نے جبکہ وہ یعنی زکریا علیہ السلام حجرے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، وہی خاص مخصوص کمرے جو عبادت کے لیے مخصوص تھے۔ کیا انہوں نے ندا دی اور پکارا فرشتوں نے؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے علیہ السلام، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے حکم کی وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے یحییٰ، وسیداً اور وہ سردار ہوں گے، وحسوراً اور نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، ونبیًا من الصالحین اور وہ نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ یہ جو بات آئی کہ نفس کو قابو میں رکھنے والے، اندازہ کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہود و نصارہ نے بڑی غلط باتیں شامل کر دی معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آخری کلام قرآن حکیم میں ان انبیاء علیہم السلام کی تکریم کا اور عزت کا اظہار فرما دیا، اور جو ان پر معاذ اللہ اعتراضات کیے گئے ان کو اللہ نے رد کیا، اور بہت مواقع ایسے آئے کہ پچھلے انبیاء پر ان لوگوں نے معاذ اللہ انگلیاں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی عفت کا، پاکیزگی کا اعلان فرمایا، اور ذکر ہوا وحسوراً، نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ توجہ کیجئے گا، یہ خاص جو بیان ابھی جناب زکریا علیہ السلام کا ہو رہا ہے اور ان کے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے۔ یہ بات آگے آئے گی ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے تعلق سے، آگے یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ قال، انہوں نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر اور میری عورت تو بانجھ ہے۔ مراد ہے کہ سمجھنا چاہ رہے ہیں اللہ خوشی کے مارے جو ہے وہ ایک انداز ہے، کیسے ہوگا، میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی تو بانجھ ہے۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر۔ قال رب اجعل لی آیہ، عرض کی کہ اے میرے رب میرے لیے ایک نشانی تو مقرر فرما دے۔ قال، فرمایا، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن بات نہیں کرو گے سوائے اشارے کے ذریعے۔ ایک کیفیت طاری ہو جائے گی، بات چیت نہیں کر پاؤ گے، صرف اشارے سے جب بات چیت کر سکو تو سمجھ لینا کہ اب وہ ولادت کا موقع قریب۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تم اپنے رب کا بہت ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ، دعا کا ذکر بھی آ گیا اور اللہ کے ذکر کرنے کا بیان بھی آ گیا اور اللہ کی تسبیح کا بیان بھی آ گیا، دعا کا ادب بھی آ گیا، اور دعا کس طرح اولاد کے تعلق سے مانگی جائے یہ بیان بھی آ گیا، اور اللہ کی شان کا بیان کہ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کا شکار ہیں، بیوی ان کی بانجھ ہیں، اللہ یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرما رہا ہے، ایک معجزانہ معاملہ۔ اب معجزانہ پیدائش کا ذکر آئے گا کچھ ہی دیر میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بی بی مریم کے ہاں سلام علیہا، البتہ پہلے بی بی مریم سلام علیہا کی عزت و تکریم کا بیان۔ ارشاد ہوا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، وَطَهَّرَكِ اور تمہیں پاک کر دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تمہیں جہان والوں کی عورتوں پر برگزیدہ کیا، فضیلت عطا فرما دی۔ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے، یہ بی بی مریم سلام علیہا کی تکریم کا اعلان ہے قرآن حکیم میں۔ سبحان اللہ، بہت توجہ کیجئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم سلام علیہا کی کیا تکریم قرآن ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ہماری اگر مسیحی بھائیوں سے بات چیت ہو تو بتائیں قرآن بی بی مریم سلام علیہا کے تعلق سے کیا خوبصورت جملے عطا فرما رہا ہے۔ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم تم اپنے رب کی فرما برداری کرو، واسجدی وارکعی مع الراکعین اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی علیہ السلام، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ صدیوں پرانے واقعات کون بتا رہا ہے؟ اللہ نبی مکرم علیہ السلام کو بتا رہا ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے صدیوں پرانے واقعات کا جاری ہونا یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔
وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب کہ وہ قرآن دازی کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ جو بھی وہاں پر لوگ تھے اور نیک لوگ تھے ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی بی بی مریم سلام علیہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی طرف ایک توجہ دلا دی لوگوں کی، تو ایک قرآن اندازی کا معاملہ ہوا کہ اپنے قلم کو وہ پانی میں ڈال دیں، جس کا قلم کھڑا رہ جائے بس وہ جو ہے وہ سرپرستی کرے گا بی بی مریم کی سلام علیہا۔ تو ایہم یکفل مریم کس بات کی قرآن اندازی کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، مراد سرپرستی کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے نبی علیہ السلام آپ ان کے پاس نہیں تھے جبکہ وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے، یہ بحث ہو گئی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم و پانی پر ٹھہر گیا اور انہوں نے سرپرستی فرمائی بی بی مریم کی سلام علیہا۔ اب سنیے گا بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر ولادت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جو فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تمہیں اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ با آبرو ہے، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہوگا۔ اللہ کا کلمہ، اللہ کی شان کن فیکون، سارا عالم ہو جو کچھ بھی ہو کن سے سارا فیکون کا معاملہ ہوا، تو کلمت اللہ خاص ولادت کا معاملہ ہے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کلمت اللہ۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں، ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ ماں کی گود میں اللہ اکبر انہوں نے کلام فرمایا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں پوری ایک تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، ماں کی گود میں پوری تقریر کر ڈالی، سبحان اللہ، اور پختہ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ ایک اشارہ مفسرین نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے ان کا تشریف لانا احادیث مبارکہ میں وضاحت، قرآن